مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جیسا بنا ہوا ہے اس طرح ہم لوگ چلتے ہیں، اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فیصلے کیسے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لاشعور میں، سب کانشیس میں یہ چیزیں بیٹھا دی گئی ہیں، اور اس کے مطابق جس طرح ہمیں پروگرام کیا گیا ہے ہم اس طرح چلتے ہیں۔ ہمیں ابھی زنجیر ڈال کے غلام بنانے کی ضرورت۔ انسان ایک فزیکل موجود ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں وہ رہے گا، یہاں سروائیو کرے گا، مرے گا، کچھ بھی انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے جدید سائنس نے ہم سے کہا۔ کیا ہماری جدید سائنس ہم سے یہ کہتی؟ سائنس یہ بھی نہیں کہتی، یہ قدیم سائنس کہتی تھی۔ اس نظریے کی موت 1925 میں ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ذہنوں پر وہی پرانی باتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیوٹینین فزکس تھا جو انسان کو ایک فزیکل باڈی کہتا تھا، ایک فزیکل انسٹرومنٹ کہتا تھا، جو مشین کہہ لیں آپ، ایک فزیکل مشین ہے، اور اس فزیکل مشین کو فزیکل چیزیں چاہیے، اور کوئی معنویت نام کی چیز انسان کے بدن میں ہے ہی نہیں۔ روح اور تجرد کا وہ انکار کرتے تھے، اس لیے کہ روح اور تجرد لیب میں آ کر ٹیسٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن 1925 میں جب کوانٹم فزکس آئی تو کوانٹم فزکس نے ان ساری باتوں کو باطل ثابت کر دیا۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں کوانٹم فزکس کیا ہے، میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں، اس ہاتھ میں کتنا مادہ ہے، کتنی روح ہے، پتہ ہونا چاہیے، اور آج کل پتہ ہے۔ اس کو میں لیتا ہوں، اس انگلی کو لیتا ہوں، اس میں کتنا مادہ ہے اور کتنی روح ہے، اس کو میں بجا کے دیکھتا ہوں کتنا خالی ہے، یہ ہمیں لگتا ہے یہ پورا بھرا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مائکروسکوپ میں رکھ کے دیکھیں تو اس کے نیچے آپ کو سیل ملیں گے، سیل کے اندر آپ کو ڈی این اے ملے گا، ڈی این اے کے اندر آپ کو ایٹم ملے گا، ایٹم کے اندر آپ کو الیکٹران اور پروٹون ملیں گے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں مادہ کتنا ہے اور اسپیس کتنی ہے، اس کے اندر میرے بدن کسی انگلی کے اندر جو میں اگر مائکروسکوپ سے دیکھنا شروع کروں تو اس کے اندر 99.999999999999% اسپیس ہے۔ کتنے پرسنٹ مادہ رہ گیا؟ اب کیلکولیٹر لگا کے دیکھیں، آنسر ہی نہیں آتا، ہے ہی نہیں۔ ہم تجرد سے عبارت ہیں، اسپیس سے عبارت ہیں۔ ایک وہ اسپیس کیا ہے؟ وہ نامرئی چیز ہے، انویزیبل فورس ہے۔ وہ انویزیبل فورس کیا کرتی ہے؟ ہمیں وہی انویزیبل فورس چلا رہی ہے، کیونکہ ہم اسی انویزیبل فورس سے عبارت ہیں۔ ہمارا مادہ تو ہے ہی، جو مادہ ہے ہی نہیں اس تجرد کے مقابلے میں، اس روح کے مقابلے میں، وہاں ہمیں کہاں لگایا ہوا ہے کہ ہم سارا کا سارا مادہ ہے، مادہ ہی جمع کرو، روح کی تربیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ اپنے پرانے خیالات کی وجہ سے روح کی اہمیت کے قائل ہوں، روح کو کچھ کرنا چاہتے ہوں، اسے غذا دینا چاہتے ہوں، تو روح کی غذا کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے روح کی غذا موسیقی ہے؟ جو روح کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں روح ہے ہی نہیں، اور پھر آپ کو گھیرنے کے لیے اگر آپ کے خیال میں پھر بھی روح رہ گیا تو روح کی غذا بھی موسیقی ہے۔ دوبارہ آ جاؤ ہماری طرف۔ اگر سائنس کو ہی پڑھ لیں تو سائنس بھی آپ کو واپس لا کے مولویوں کے پاس پہنچا دیتی ہے، ریلیجن کے پاس پہنچا دیتی ہے، کہ آپ اصل عبارت ہیں تجرد سے۔ اب وہ اس کو انرجی کہتے ہیں، وہ کچھ اور معنی کرتے ہیں، نام دیتے ہیں، نام جو مرضی دیتے رہیں، صرف میٹر نہیں ہے انسان کی حقیقت وہ روح ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ تجرد ہے یا وہ اسپیس ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ جو کہتے تھے جو بھی لیب میں نظر نہ آئے وہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا بھی اکثر حصہ وہ ہے جو آپ کو اس روح کو تکامل دینے کے لیے، اس روح کو موت سے نکالنے کے لیے، اس روح کو غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ نے ہمیں رجب جیسی نعمت۔ اب اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں زیادہ سمجھ میں آنا چاہیے، مجھے کھانا اتنا زیادہ نہیں چاہیے جتنا مجھے رجب چاہیے، مجھے جتنی معنویت چاہیے اتنا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ اس کو ایک فزیکل مشین کہہ کر اس میں جتنی دوائیاں ڈالی جاتی ہیں اور ان دوائیوں سے جتنا پیسہ کمایا جاتا ہے، اس میں سے 90% جو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے جاتے ہیں۔ آپ کو
ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے. سٹریس مادی ہے معنوی ہے. اگر اس سٹریس کو انسان کنٹرول کر لے تو 90% ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ پھر بھی اگر سٹریس سے محفوظ رہیں تو پھر کرونا وائرس ٹائپ کی کوئی چیز سے آپ کو سٹریس دیا جائے گا, آپ کو اس سے سٹریس. اب ہمیں بھی بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی میلاد ہو رہی ہے سب کینسل کرنے کا اعلان کر دیں. کیوں اعلان کریں جی؟ کرونا وائرس آ گیا. بھئی آپ احتیاط کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کو صرف اور صرف کیا بند کرانا ہے؟ میلاد بند کرانی. 13 رجب آ رہا ہے جی, ساری قوم جمع ہو جائے گی, سب کو آپ اپیل کریں. ہمیں ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے SMS آیا ہوتا ہے, فون آ رہا ہوتا ہے. آپ کہہ دیں جی جامع کوثر کی طرف سے کوئی میلاد نہ ہو, اس لیے کہ کرونا وائرس ایجاد کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہاں پاکستان میں نہیں آئے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی مبتلا ہو بھی گیا تو وہ اگر سٹریس نہ لے تو وہ اس کو مقابلہ, سٹریس لے گا تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور پتہ ہے جب آرگن ڈونیٹ کیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو یہ آرگن دیا جاتا ہے تو اسے سٹریس ہارمون دیا جاتا ہے. سٹریس ہارمون دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا امیون سسٹم بلاک ہو جاتا ہے. جب امیون سسٹم بلاک ہو جاتا ہے تو وہ یہ نیا آرگن جو ڈونر نے دیا ہے اس کو وہ باڈی قبول کر لیتی ہے, وَإِلَّا اس کا امیون سسٹم اس کو قبول نہیں کرتا. خدا نے آپ کو امیون سسٹم دیا ہوا ہے ہر چیز سے بچنے کا. جس خدا نے, آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں آپ کا دل کتنا کام کر رہا ہے اور کتنی چیزیں ہیں اس باڈی میں جو کام کر رہی ہیں. 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کام کرتی رہتی ہیں. جو بھی خرابی آتی ہے وہ خود اس کو فکس کرتی ہے, یہ باڈی خود فکس کرتی ہے. کیوں؟ اس میں اس کا امیون سسٹم ہے. اسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی علی محمد دریافت کیا کہ یہ لوگ مریض کیوں ہوتے ہیں. امام نے فرمایا کہ ایک لشکر ہوتا ہے وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. بہت سے وجوہات ہیں, اس میں سے ایک وجہ بتا, وہ حملہ آور ہوتا ہے. اچھا, وہ لشکر کیسا لشکر ہوتا ہے؟ کہا وہ انتہائی مختصر سے وجود رکھنے والے اس کے سپاہی کہیں, جنود کہیں, وہ ہوتے ہیں, وہ جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں. کہا پھر اس حملے سے دفاع کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا خدا نے تمہارے بدن میں بھی لشکر رکھے ہوئے ہیں جو اس بیماری سے خود لڑتے ہیں. جدید اس نے کیا کر دیا زمانے نے, آپ کو سٹریس دے کر آپ کے امیون سسٹم کو آف کر دیتے ہیں تاکہ آپ مریض ہوں اور ان کے پاس آئیں اور ان کا بزنس چلتا رہے.